آج الحمدللہ ہمارا کورس کا پہلا دن ہے، جو ہمارا 15 دنوں کا کورس چل رہا ہے، جس کا ہم نے ابھی ایڈ رن کیا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں ہم کیا کچھ سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری قرآن اکیڈمیز ہیں اور لوگ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور مستقل پڑھا رہے ہیں۔ ہر چیز کا ہر دور میں کمپٹیشن رہا ہے، ہر چیز کا۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ اس چیز کو لے کے چلتا ہے۔ اب آج کل آن لائن روٹین میں پتہ کیا یہ رہا ہے، جو آن لائن پڑھانے والے پہلے قاری حضرات ہیں، جو 8-10 سال سے پڑھا رہے ہیں، ان کی ترتیب یہ ہے، باقاعدہ فیسیں بھی اچھی لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی آتی ہے نا کلاس وغیرہ، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ بتائیں کہ کتنی فیس آپ لیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم لیں گے $50، $70، $80۔ اگلے دن میرے پاس ایک کلاس آئی، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیں گے۔ تو کہتے ہیں کیا فیس لیں گے؟ میں نے کہا قرآن پاک پڑھانے کی جو کلاسز وغیرہ نا، کلاس ہم دیں گے 25 منٹ کی۔ کتنے منٹ کی؟ صحیح، 25 منٹ۔ جی سر، تو 25 منٹ کی ہم کلاس دیں گے، اور اس کے ساتھ ہوگا یہ، اس میں ہم آپ کے بچوں کو نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں گے، اور قرآن پاک پڑھانے کی جو بیسک ہیں، تجوید، کلمہ، نماز، دعائیں سکھائیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمارے بچوں کو ساتھ یہ بھی سکھائیں، اسلام کی بنیادی چیزیں بھی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ فارن کنٹریز کے اندر جو باہر والے ممالک ہیں، ان کے اندر جو بچے ہیں، ان کے اندر نا ایک ہوتی ہے انفارمیشن، معلومات، اور ایک ہوتے ہیں معمولات۔ جی، تو ایک ہوتی ہے سر معلومات، ایک ہوتی ہے معمولات۔ معلومات، اب دیکھیں نا گورے کے پاس کتنی زیادہ معلومات ہے، ایسی ہے۔ انگریز کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس معلومات ہیں پر اس کے اندر عمل نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، حتیٰ کہ اسلام کے بارے میں مختلف صحابہ کرام کی زندگیوں پر گورے پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کے مطابق اگر وہ قانون اپنا رہے ہیں، اور ان کے ہاں وہاں پہ انصاف کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے معلومات، ایک ہوتا ہے اس کا نور، اس کی برکت۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ تو ہوگا، اولیاء اللہ کے بارے میں پتہ ہوگا، صحابہ کرام کے بارے میں پتہ ہوگا، صرف نام تک۔ ایک ہوتے ہیں جذبات، ایک ہوتے ہیں احساسات، ایک ہوتا ہے عشق، محبت، وہ بھی ہم چاہتے ہیں آپ سکھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فیس، میں نے کہا $70، $50 ہو گئے اس کے لیے، قرآن پاک کے لیے، اور $20 اور اس کے لیے $20 آپ دیکھیں یہ کھانے کے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں $70، اور کلاس کا ٹائم کتنا بتایا؟ 25 منٹ، صرف 25 منٹ۔ اب 25 منٹ ٹائم ہے، اور اس کے اندر آپ یہ سب چیزیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اب نورانی قاعدے والا بچہ ہے تو اس کو آپ 10 منٹ 15 منٹ اس کا سبق پڑھا دیں گے، اور دو دعائیں کتنی ہوں گی؟ 1-2 بس دعائیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ آسانی کے ساتھ اس کو اب باقی چیزیں سکھا سکتے ہیں۔ اب $70 اس کو اگر آپ آج دیکھیں ریٹ چل رہا ہے، آج $280 ریٹ چل رہا ہے تقریباً نا ڈالر کا۔ آپ خود دیکھیں اگر 70 کو آپ اس کے ساتھ اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تقریباً کتنے ہزار بنتے ہیں؟ 20,000 کے قریب بنتے ہیں نا؟ جی، $280 کا چل رہا ہے نا؟ ہاں، یہ دیکھیں 280، اور اس کو ہم ضرب کرتے ہیں، 19,600 بنتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں جی 19,600۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھانے کا فن ہوگا، اگر آپ پڑھا سکیں گے، آپ کے پاس ایک گر ہوگا، انداز ہوگا، انداز بیاں ہوگا، اور پڑھانے میں سب سے بڑی چیز کانفیڈنس ہوگا، تو آپ کھل کے جو فیس مانگیں گے لوگ دیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ مستقل چلیں گے بھی۔ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ جی، اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ جو ہم نے باہر کے بچے پڑھانے ہوں گے جی، تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ انگلش میں بات کرنی پڑے گی یا اردو میں؟ یہ سوال کریے صاحب، آپ نا اس سوال کو نوٹ کر لیں، یہ بس یہ 10 منٹ کا لیکچر دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال و جواب ہوگا، آپ کھل کے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس، اب یہ پہلا ہمارا سوال یہاں پہ جو آج میں نے رکھا، فیس کتنی لینی چاہیے؟ یہ دیکھیں فیس کتنی لینی چاہیے۔ جی تو اس پر میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، یہ سنایا کہ دیکھیں $70 انہوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ریفرنس اس میں نے ایک سب سے طاقتور، اب میں بتا رہا ہوں اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کے گر،
اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جی تلاش کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے جو ہے سب جی سے جی مضبوط جو چیز سر چلتی ہے نا، وہ چیز ہوتے ہیں ریفرنس۔ جی ریفرنس کہتے ہیں ایک صحیح گھر سے دوسرے گھر کا تعلق۔ جو ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، جی جی اگر ہم پڑھا رہے ہیں اور ہمارا پڑھانے کا معیار ان کو اگر ہم دے رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جی اس جی سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں رشتہ دار آ گئے، ٹھیک ہے، اور رشتہ داروں نے جی دیکھا، سر انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں واہ قاری صاحب کیسے انداز میں پڑھا رہے ہیں، آپ کے بچے تو ان کے ساتھ مانوس ہیں، اور بچوں کو ایک ذرے کی جھجک نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، جی قاری جی صاحب انہیں ہنسا بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ فن بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ مزے مزے کی چیزیں بنا کے بھی دکھا رہے ہیں، اور ان کو ساتھ ساتھ پڑھا بھی جی رہے ہیں۔ جی اب یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز خود بخود آپ کی جی جی ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ دیکھیں صحیح۔ گے، خوش ہوں گے، کہیں گے قاری صاحب کا نمبر تو ہمیں بھی دے دیں۔ تو اس اچھا قاری جی صاحب 5-10 منٹ ویٹ کر لیں، میں تھوڑا گھر جا رہا ہوں، کسی کے گھر آیا ہوا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نا کال چلتی رہنے دیں تو اور آپ اس کو سنتے رہیں، آپ میوٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے اوکے سر۔ جی۔ تو اب یہ دیکھیں فیس کتنی لینی چاہیے، فیس پر ہم نے بات کی، اس کے ساتھ دیکھیں سٹوڈنٹس تلاش کرنے کے گر۔ اب سٹوڈنٹس تلاش کرنے کے لیے سب سے جو مضبوط چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے، سب سے ٹاپ چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیا، وہ ہے ریفرنس۔ اگر ہم ریفرنس کا استعمال کریں گے، ہمارے پاس سٹوڈنٹ سب سے زیادہ آئیں گے۔ اب اس ریفرنس میں سب سے جو بہترین چیز، جو سب سے ٹاپ نمبر کی چیز ہے، وہ پتہ کیا ہے، وہ چیز یہ ہے، وہ ہمارا پڑھانے کا انداز میٹر کرتا ہے۔ اگر ہمارا پڑھانے کا انداز بہترین ہوگا، ہمارا پڑھانے کا جو فن ہے نا وہ لاجواب ہوگا، تو پھر جا کے یہ چیز آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہمیں ملے گی۔ تو پڑھانے کے فن کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو قائل کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کورل ڈرا کے ایک سافٹ ویئر ہے، یہ گرافک کے آپ سافٹ ویئر وغیرہ جو ہے نا ان کی ہاؤ ناؤ بھی سیکھیں، جیسے اڈوب السٹریٹر ہے، چلیں وہ کچھ ٹف ہے، آپ اڈوب فوٹو شاپ کو سیکھ لیں، آپ کورل ڈرا سیکھیں، ان پیج سیکھیں، ایم ایس ورڈ کے حوالے سے سیکھیں۔ تو بچوں کو پڑھاتے ہوئے نا بعض اوقات آپ نا یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسے بنا کے بھی دکھاتے رہا کریں، جیسے یہ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی مووی دیکھ لیں نا، کوئی مووی یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں، یا آپ اس کے علاوہ نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ کوئی بھی اگر ٹی وی پر اشتہار بھی دیکھ لیں نا، تو اس کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہر 3 سیکنڈ کے بعد ویو بدلتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بچوں کو صرف نورانی قاعدہ سامنے رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو بچے بور ہو جائیں گے، اور ساتھ ہم بھی بور ہو جائیں گے۔ ہم ایسے کچھ بنا کے بچوں کو دکھائیں گے، بچے حیران ہوں گے، وہ کہیں گے واو یہ پھول کیسے بن گیا۔ تو ایسے مزے مزے کی چیزیں بنانا بھی سیکھیں، تاکہ بچوں کے لیے اگر آپ کوئی تحفہ وغیرہ کوئی چیز وغیرہ ڈیزائن کریں تو بچے جو ہے آپ سے مانوس بھی ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب تو لاجواب ہے ہماری قاری صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ اب اس میں وہی چیز ہے پہلے نمبر والی، وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر مہارت ہو، ہمارا پڑھانے کا فن ہو، پڑھانے کا فن، وہ اس کے لیے ہمیں اس کو کہتے ہیں جادوئی طریقے، ان چیزوں کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آج ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ تلاش کرنے کے۔ ایک تو سب سے بہترین چیز پڑھانے کا فن ہونا چاہیے۔ پڑھانے کا ہمارا فن اگر لاجواب ہو گیا تو پھر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ خود ہمارا فن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اگر آپ پڑھانے کا فن سیکھ لیں گے، آپ پڑھانے کا فن بڑے بہترین انداز میں بچوں کو مانوس کر کے دلچسپ کلاس اگر آپ کرانے کے گر سیکھ لیں گے، پھر لازمی نہیں کہ آپ آن لائن پڑھیں۔ اگر آپ فزیکلی طور پہ اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، یا یہیں اپنے علاقوں میں کہیں ٹیوشن وغیرہ فزیکلی جا کے پڑھائیں نا، پھر بھی آپ اپنے منہ مانگی آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں۔ ایک قاری صاحب ہیں کہنے لگے قاری صاحب ہم نے آپ سے کورس کیا، اور کورس کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹیوشن وغیرہ نہ پڑھانی شروع کر دی فزیکلی طور پہ، کسی کے گھر جا کے پڑھانا۔ تو کہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ کتنی فیس لیں گے؟ کہنے لگے میں نے کہا ہم 10,000 لیں گے۔ اب دیکھیں قاری کے منہ سے 10,000 نکالنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم قاری حضرات پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلیں آپ جو دینا چاہیں مناسب وہی دے دیں، اور وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، پھر قاری صاحب باقیوں کو پہلے والے کو ہم 1500 دے رہے تھے، چلیں آپ کو 2000 دے دیتے ہیں۔ لیکن جب پڑھانے کا فن، جب اندر کچھ ہوتا ہے نا، پھر پڑھانے کے انداز میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر بولنے میں بھی پھر کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب کہنے لگے میں نے انہیں کہا میں لوں گا آپ سے 10,000۔ تو انہوں نے کہا چلیں آپ نا 7,000 لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے سال اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں اب ایک گھر میں، گھر کے ساتھ ٹیوشن پڑھانے وہ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ 25-30 منٹ کی کلاس دیتے ہیں، اور اس میں وہ اسے 7,000 دے رہے ہیں، صرف کس بات پہ کہ پڑھانے کا انہیں گر آتا ہے۔
اور کلاسز میں ٹرائل کلاس کیسے لینی ہے، آج اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہ پوائنٹ دیکھ لیں آپ، یہ ٹرائل کلاس لینے کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کتنے دن کلاس ہفتے میں لینی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا ہے کلاس کا، 25 منٹ ہے 30 منٹ ہے۔ دیکھیں یہ بڑے اہم ٹاپک ہیں، ایک ایک ٹاپک وقت مانگتا ہے جس پر ہم کھل کے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کے والدین سے بات کیسے کریں، دیکھیں آپ کے پاس نمبر آ گیا یا آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی، آپ کے پاس کال آ گئی، میسج آ گیا، ہم انہیں بات ان سے کیسے کریں گے، اور بچوں کو مانوس کرنے کے گر اور اصول، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج ڈیزائن کرنا آپ کو سکھائیں گے، یوٹیوب چینل جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، اور پوسٹر وغیرہ کیسے بناتے ہیں، اور اکیڈمی کا نام کیسا ہونا چاہیے، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر وغیرہ ان کے بارے میں تعارف ہوگا، اور نورانی قاعدے کے بارے میں، اور حروف، اور بڑے زبردست انداز، چند چیزیں آپ نورانی قاعدے میں پڑھائیں، بچہ چند دنوں میں قرآن پڑھانے کے قابل ہو جائے گا، پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس پر میں آپ کے ساتھ ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک قاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آئے، کہنے لگے قاری صاحب، میں نے کہا جی، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کو قرآن پاک پڑھاؤں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے۔ تو ایک وہ آئے، کہنے ایک قافلے کے ساتھ تھے، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو نا قرآن پاک پڑھاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ تو کہتے ہیں 10 دن کے اندر نا آپ 10 دن کے اندر آپ کسی کو اگر آپ قرآن پہ اس کا سبق لے کے آنا چاہیں آپ لے کے آ سکتے ہیں، صرف 10 دن کے اندر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ جو ہے قرآن پاک پہ اس کا سبق آ جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست کام کی چیز ہے۔ تو پھر میں نے کہا مجھے سکھائیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، پھر انہوں نے مجھے کہنے لگے آپ بیٹھیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ میرے پاس آئیں۔ جب وہ آئے انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر پورا نورانی قاعدہ اس انداز میں انہوں نے سکھایا، کہتے ہیں میں ایسے پڑھاتا ہوں 10 دن میں بندہ قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ہم کوشش کریں ہم کچھ فن سیکھیں، ہر چیز کا ہم فن سیکھتے ہیں لیکن نہیں سیکھتے تو ہم قرآن پاک کا فن نہیں سیکھتے۔ اب دیکھیں نا ایسے خوبصورت آپ ڈیزائن بنا کے جب بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے، بچے آپ کے ساتھ مانوس بھی ہوں گے، وہ کہیں گے واہ قاری صاحب تو کمال ہیں، قاری صاحب کا پڑھانے کا انداز لاجواب ہے، قاری صاحب کتنا خوبصورت انداز میں پڑھاتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں اپنی کلاس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دلچسپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ٹرائل کلاس کیسے لینی ہے۔ ہماری جو ٹرائل کلاس ہو وہ ٹرائل کلاس ایسی ہونی چاہیے کہ ٹرائل کلاس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ساری زندگی کا نچوڑ، آپ کے سارے عرصے کا، اگر آپ 10 سال سے پڑھا رہے ہیں یا 5 سال سے یا پہلا دن ہے، آپ کے اندر جتنا کچھ ہے آپ اس کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ۔ کہتے ہیں جیسے نا الفاظ کا انتخاب جو ہے اسی کو کہتے ہیں دانائی، ہم نے کون سے موقع پہ کیا کام کرنا ہے۔ تو ٹرائل کلاس جو یہ سب سے لاجواب طریقہ ہے، اگر یہ جس کو آ گئی نا وہ کہتے ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ۔ جیسے جرنلسٹ ہوتے ہیں نا جو انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں انٹرویو لینا ہے تو کیسے لینا ہے، اس انداز میں انٹرویو لیں آپ تاکہ آپ چھا جائیں، تاکہ نیکسٹ جو لوگ آئیں وہ کہیں کہ ہم نے انٹرویو دینا ہے تو انہی کو دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے ٹرائل کلاس بھی ایسی ہو کہ ہم ٹرائل کلاس لیں، بچہ ہم سے مانوس ہو جائے، اور بچہ بھی مانوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، بچوں کے والدین بھی ہمارے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ اور اس کے لیے پھر ٹرائل کلاس کے لیے جو ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم کوشش کریں گے بچوں کو ہم نا اس میں کچھ فنی چیزیں بھی سکھائیں گے، بچوں سے گپ شپ بھی کریں گے، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ تو یہ آج ہم نے تھوڑی سی مختصر بات کی، اور سٹوڈنٹ تلاش کرنے کے لیے اصل میں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہماری مستقل اگلے سیشن میں بات ہوتی رہے گی۔